الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرات گرامی، ہم اپنے پروگرام الحسین منی و انا من الحسین میں تذکرہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کر رہے تھے، اور ہم نے بتایا کہ کس طرح سے بنو امیہ کے ہاتھ میں حکومت آنے کے بعد اہل بیت کرام سے متعلق ان کا رویہ تبدیل ہو گیا، اور امت کے اندر مظالم شروع ہو گئے. انصاری صحابہ اور اہل بیت کرام پر ظلم ہونا شروع ہو گیا، اور کس طرح سے پھر منمانیاں شروع ہو گئی وہ تاریخ آپ کے سامنے ہے. اور خاص طور پر مولا علی علیہ السلام اور دیگر اہل بیت کے خلاف زبان درازیاں کس طرح سے بڑھ گئی تھی. پھر جب سن 50 ہجری آیا، یہ سن 40 ہجری میں 40 ہجری میں امیر معاویہ بن ابی سفیان حکومت کو پائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینہ اسٹیٹ بننے کے بعد 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکومت فرمائی تھی جی، نبوتاً و رحمتاً کا جو میعاد تھا. پھر اس کے بعد یعنی 11ویں سال سے لے کر 40ویں سال تک، یعنی 30 سال یہ 30 سال خلافت راشدہ، خلافت و رحمت رہی ہے. اور 40 کے بعد سے پھر ملکن عضوضاً، یعنی 40 سے آگے ظالمانہ بادشاہی نظام، ظلم والا بادشاہی نظام قائم ہو گیا بنو امیہ کا، اور لوگوں پر ظلم شروع ہو گیا. اور جب سن 50 ہجری یعنی 10 سال حکومت بنو امیہ کی حکومت قائم ہو کے 10 سال ہوئے، اس وقت ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ جب سیدنا امام حسن علیہ السلام کو کسی نے زہر دے دیا. اب کیونکہ تاریخ میں اس کی تحقیق مضبوط نہیں ہے کہ کس شخص نے آپ کو زہر دیا، اور امام حسن علیہ السلام نے بھی ان کے نام کو واضح طور پر اعلان نہیں کیا، اور کیا کہتے ہیں اس کا قصاص بھی نہ لینے کے لیے فرمایا ہے. اس لیے ہم وہ ان ناموں کی طرف اور اس تحقیق کی طرف نہیں جاتے، صرف اس واقعے کی طرف جاتے ہیں کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے برداشت کیا، صبر کیا، اور اس وقت سہا ہے. جب امام حسن علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا، یعنی اتنا تیز زہر دیا گیا تھا کہ آپ کو بعض وقت قے ہوتی تھی جس میں آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ٹوٹ کر ساتھ میں آتے تھے، اور اندازہ یقین ہو گیا تھا یہ کہ اب امام حسن علیہ السلام نہیں بچیں گے اور اس دنیا سے پردہ کر جائیں گے. امام حسن علیہ السلام وصیت کرتے، نصیحت کرتے اپنے بھائی کو امام حسین علیہ السلام کو، اور دیگر لوگ کو بھی یہ بات فرماتے کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر لوں تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میرے ابا رسول اللہ کے بازو مجھے دفنانا. یہ انہی کے الفاظ تھے، ادفنونی عند ابی، میرے ابا کے پاس مجھے دفنانا. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ قوم تم یہ چیز برداشت نہیں کرے گی. قوم یعنی یہ جو بنو امیہ کے جو حکمران بنے ہیں وہ اس بات کو برداشت نہیں کریں گے. اگر یہ پرامن طریقے سے ہو جائے تو مجھے وہاں پر دفنا دینا، اور اگر خون بہنے کا امکان اگر ہو جائے تو پھر عام مسلمانوں کا جو قبرستان جنت البقیع جو ہے وہاں پر مجھے میرے والدہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے بازو مجھے دفنا دینا. اس طرح کی وصیت امام حسن علیہ السلام کرتے اور اس دنیا سے گزر جاتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے پردہ کرے، شہید ہو گئے، اور ان کے تدفین کا مسئلہ آیا تو ملاقات ہوئی مروان سے. قاتل اللہ مروان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ جنگ کرے مروان سے. یہ مروان کون تھا؟ یہ اس وقت کے حکمران کا رائٹ ہینڈ تھا، اور یعنی بہت قریبی آدمی تھا، بہت قوی مشیر تھا معاویہ بن ابی سفیان کا، مروان بن الحکم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ قتال کرے، اللہ اس سے جنگ کرے، اللہ اس سے مروان سے جنگ کرے. کہتا ہے ما كنت لأدع ابن ابی تراب يدفن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقد دفن عثمان بالبقیع. وہ کہتا تھا کہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا، اور علی بن ابی طالب کا بیٹا رسول اللہ کے بازو دفن ہوگا، میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گا. تو میں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں اس سے کہتا تھا کہ اللہ سے ڈر مروان، اللہ سے ڈر، اور علی ابن ابی طالب سے متعلق اپنی زبان، مولا علی سے متعلق اپنی زبان کو سنبھال کے استعمال کیا کر. مختلف روایات اب یہاں پر میرے سامنے بہت سارے روایات ہیں، اس میں بات یہی ہے کہ
مروان بن الحکم نے یہ بات کا عہد کر لیا کہ جو ہوتا ہو جائے، لیکن امام حسن علیہ السلام کو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو دفن ہونے نہیں دوں گا۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بازو جگہ ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ کمرہ ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے پوری اجازت ہے کہ یہاں پر تدفین کر سکتے ہیں امام حسن علیہ السلام کو۔ میں اپنی جگہ، وہ خود کہتی ہے ام المؤمنین عائشہ کی یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا، لیکن آپ کیونکہ پوچھیں امام حسن علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے بول بھی جاتے کہ اماں جان عائشہ سے پوچھو کہ میں وہاں پر دفن ہونا چاہتا ہوں، کیا ان کی اجازت ہے؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میری طرف سے پوری اجازت ہے، اگرچہ کہ یہ جگہ میں اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں آپ پر یہ جگہ آپ کے لیے قربان کرتی ہوں، امام حسن آپ کے لیے اجازت۔ ام المؤمنین عائشہ کا کمرہ ہے، ان کی طرف سے اجازت ہے۔ اہل بیت کی گھر میں میت ہوئی ہے، ان کے گھر میں انتقال ہوا ہے، سارے کے سارے اہل بیت ان کو وہاں پر دفنانا چاہتے ہیں۔ گھر رسول اللہ کا، گھرانہ رسول اللہ کے، نواسے رسول اللہ کے، اہلیہ رسول اللہ کے، سارا کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانے کا مسئلہ ہے اور اہل بیت کا مسئلہ ہے۔ اور مروان بن الحکم ٹھہرا ہوا ہے کہ نہیں دفنانے دوں گا، نہیں دفنانے دوں گا۔ امام حسین علیہ السلام تک جب یہ بات آتی تو امام حسین علیہ السلام یہ پوری قوت کے ساتھ، تعجب کے ساتھ بولتے کہ مروان کا اس مسئلے میں کیا ہے؟ زمین ہماری، مکان ہمارا، میت ہماری، گھرانہ ہمارا، ہمارے گھر کے سارے افراد متفق ہیں، جس کا کمرہ ہے انہوں اجازت دے رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں ان کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، تو اس میں مروان کا کیا مداخلت ہو گئی؟ جبکہ مروان وہاں کا گورنر بھی نہیں تھا، اس وقت وہاں پر گورنر تھا سعید بن العاص، اور سعید بن العاص سے جب پوچھا گیا تو سعید بن العاص نے کہا کہ تمہارا گھر ہے، تمہارے کیا کہتے ہیں گھر کی موتا ہوئی ہے، اس مسئلے میں کچھ نہیں بولتا ہوں۔ اور امام سعید بن العاص ہٹ گئے۔ گورنر کی طرف سے پرمیشن ہے، گھر کی طرف سے پرمیشن ہے، سب کی طرف سے پرمیشن ہے، لیکن مروان بن الحکم کود گیا میدان میں، اور صریح الفاظ میں ہے کہ مروان بن الحکم نے وَأَبْرَدَ مَرْوَانُ إِلَى مُعَاوِيَةَ يُخْبِرُهُ بِمَوْتِ حَسَنٍ وَأَنَّهُمْ يُرِيدُونَ دَفْنَهُ مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَإِنَّهُمْ لَا يَصِلُونَ إِلَى ذَلِكَ أَبَدًا وَأَنَا حَيٌّ۔ یہ لیٹر لکھتا ہے مروان بن الحکم باضابطہ معاویہ بن ابی سفیان کو، لیٹر لکھتا ہے کہ امام حسن کا انتقال ہو گیا اور یہ سب کے سب ان کو رسول اللہ کے بازو دفنانا چاہتے ہیں کہ اے معاویہ بن ابی سفیان آپ فکر نہ کریں، جی اے معاویہ بن ابی سفیان میرے جیتے جی تو میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اب آپ دیکھیں کیوں لکھ رہے ہیں یہ، اگر صرف یہ یہاں پر ہی فساد کرنا اس کا مقصود ہے تو وہاں پر اطلاع کیوں دے رہا ہے؟ وہاں پر اطلاع بھی دیتا ہے کہ جو ہوتا ہو جائے، لا انہم لا یصلون الی ذالک ابدا وانا حی، یہ ہرگز میں نہیں ہونے دوں گا، میرے جیتے جی تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امام حسن علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو دفنا دیا جائے۔ بہرحال سعید بن العاص جو ہے وہ گورنر تھے، وہ تو سائیڈ میں ہو گئے اور اجازت دے دیے، لیکن مروان بن الحکم آ گیا، اور مروان بن الحکم باضابطہ آ کر امام حسین سے پہلے کافی سخت بحث مباحثہ ہوتے، تو امام حسن علیہ السلام بولتے کہ تم روکتے کیسا، زمین ہماری، میت ہماری، اور کسی کو اعتراض نہیں، تم ہوتے کون؟ امام حسین علیہ السلام کا یہ سوال تھا کہ تم ہوتے کون ہمارے بھائی کے جنازے اور ہماری زمین پہ دفنانے سے روکنے والے؟ لیکن وہ نہیں، وہ راستے میں آ جاتا اور باضابطہ تلوار لے کر آتا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھی اور اپنے حلیف جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کو بلا لیتے، اہل بیت کے لوگ جمع ہو جاتے۔ مروان بن الحکم جا کر وہاں پر قبائل میں پوری تیزی کے ساتھ مہم چلاتا۔ آپ کو تو اندازہ ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کے تائید میں کتنا تیز غنڈے، موالی، بدماش، طاقتور لوگ کتنا تیزی کے ساتھ جمع ہوتے بڑوں کو اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ روایت میں آتا ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ مروان بن الحکم 2000 آدمی کو ہتھیار بند تیار کر کے لے کر آ جاتا ہے، مسلح ہتھیار کے ساتھ 2000 آدمی آ کر ٹھہر جاتے کہ خون کے ندیاں بہہ جائیں گے لیکن امام حسن کو رسول اللہ کے بازو دفنانے نہیں دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی تیزی کے ساتھ امام حسین کے پاس آتے اور عرض کرتے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر آتے، حضرت محمد بن الحنفیہ آتے، دیگر حضرات سارے کے سارے آ جاتے، جمع ہوتے، امام حسین کو سمجھاتے کہ امام عالی مقام آپ حالات کو غور کریں کہ امام حسن علیہ السلام کی وصیت تھی کہ مجھے رسول اللہ کے بازو دفنانا، اور مجھے شک ہے کہ قوم اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگی، یہ حکمران لوگ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اگر ایسا کوئی خون بہنے کا اگر معاملہ آ جائے تو مجھے عام قبرستان میں دفنا دینا، لیکن خون نہیں بہنے دینا۔ جو امام حسن علیہ السلام جس چیز کے لیے خلافت کو ترک کر دیے تھے کہ مسلمانوں کے خون کی حفاظت ہو۔
تو ان کو یاد دلاتے، لیکن امام حسین جلدی نہیں مانتے یہ بات۔ امام حسین یہی کہتے ہیں کہ بھئی کس حساب سے ہم یہ جگہ کو چھوڑیں، جگہ ہماری، میت ہماری، گھر ہمارا، جس کا کمرہ ہے ان کی طرف سے اجازت، گورنر کو کوئی پریشانی نہیں، کسی کو کوئی، یعنی ہر اعتبار سے ہم مکمل طریقے سے لیگل ہے، حق والے ہیں، لیکن یہ ظالم غنڈے آ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، حکومت کے غنڈے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، تلوار اور تیر کیا کہتے ہیں بھالے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور تھوڑا بہت ٹکراؤ بھی ہوتا ان کے اندر، کچھ تیر و تلوار چلتے بھی ہیں، کچھ لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں، لیکن بار بار اصرار کرنے کے بعد پھر امام حسین علیہ السلام خاموش ہو جاتے اور اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کو اپنی والدہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے بارے میں جنت البقیع میں آپ کی تدفین ہو۔ چنانچہ وہاں پر پھر مسجد کو لے جاتے ہیں، اور مسجد نبوی میں لے جا کر جنازے کو رکھتے، اور نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آتا تو سعید بن العاص جو مدینے کے گورنر رہتے وہ بھی آ کر وہاں پر کھڑے رہتے، تو لوگ ان کے اوپر غصہ ہونا شروع ہو جاتے کہ امام حسن کو تو جہاں پر ان کی خواہش تھے وہاں پر دفن ہونے نہیں دی، اب یہاں پر آئے دکھاوا کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ تو امام حسین علیہ السلام لوگ کو روکتے کہ نہیں، یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ تو ہم کو یعنی ہمارے ساتھ ہی تھے، یہ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور انہی کو جو ہے سعید بن العاص کو ہی آگے بڑھاتے ہیں کیا کہتے ہیں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، یہ الفاظ کہتے ہوئے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے اور یہ طریقہ ہے، یعنی خلافت اسلامیہ کا، اسلامی نظام کی یہ سنت ہے، یہ طریقہ کار ہے کہ جو علاقے کا بڑا حکمران ہوتا ہے اسی سے نماز پڑھوائی جاتی ہے، جس سے جمعہ پڑھوائی جاتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہی کہتے ہوئے سعید بن العاص کو آگے بڑھاتے، سعید بن العاص جو ہے وہ امام حسن علیہ السلام کی نماز جنازہ پڑھاتے، اور امام حسن علیہ السلام کو پھر عام قبرستان جنت البقیع میں سیدہ فاطمہ علیہ السلام کے بازو میں ان کو دفنا دیا جاتا ہے۔ بہرحال اس واقعے سے، اب اس واقعے کے یعنی بہت زیادہ تفصیلات ہیں، ہم یہ سارے تفصیلات چھوڑ رہے ہیں کیونکہ اس کو کافی زیادہ وقت اس کے لیے لگے گا، ہم وہ زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتے۔ اس وقت جو حالات ہوتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو بڑے صبر سے اور بڑی مشقت سے ان کو وہ وقت گزارنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر زمانہ اسی طرح سے گزرتے رہتا ہے، اہل بیت پر حالات اور تنگ ہوتے جاتے ہیں۔ جیسے امام حسن علیہ السلام شہید ہو جاتے، معاویہ بن ابی سفیان اپنے بیٹے یزید کے لیے حکمرانی کا مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنے بیٹے کے لیے حالات، زمین کو سازگار کرنا، یعنی ایگریمنٹ میں تو یہ تھا کہ معاویہ بن ابی سفیان حکومت کریں گے اور ان کے بعد جو ہے پھر مسلمانوں کے ہاتھ میں واپس دے دیا جائے گا تاکہ وہ جمہوری نظم پر چل سکے، لیکن معاویہ بن ابی سفیان جب تخت پہ بیٹھے اسی وقت سے ان کی یہ نیت تھی کہ وہ اپنے بیٹے یزید کو آئندہ حاکم بنائیں گے، یعنی یہ جو باتیں بولتے ہیں لوگ کہ زندگی کے آخر وقت میں ان کو کیا کہتے ہیں یہ خیال آ گیا اور انہوں نے یزید کے حق میں مہم کو پلٹا دی اور وصیت لکھ دی، یہ بالکل غلط باتیں ہیں۔ جو لوگ بالکل تاریخ نہیں پڑھتے ان کی طرف سے یہ باتیں ہوتی ہیں، تاریخ اٹھا کر پڑھیں کہ وہ جس وقت تخت پر بیٹھے اس کے چند ہی دن کے اندر وہ یزید کے لیے مہم چلانا چاہتے تھے، لیکن ان کے قریبی مشیر ان کو یہ مشورہ دیتے کہ اتنے یعنی مشکل حالات میں ابھی امام حسن جو خلیفہ برحق ہے ان کی حیات میں اگر تم یہ مہم چلانا شروع کر دو گے تو یہ یعنی ایگریمنٹ ٹوٹنا اور امام حسن کا پھر سے مقابلے پہ آنے کا امکان ہو جاتا کہ آپ تو وعدہ کرے تھے کہ آپ کے بعد مسلمانوں میں ڈیموکریسی قائم ہوگی اور اصل حکمرانوں کے ہاتھ میں حکومت واپس دی جائے گی، یہ بات اٹھ سکتی ہے، لہذا آپ اس مسئلے کو روکے رکھیں۔ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے تو دوبارہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے بیٹے کے لیے باضابطہ مہم کا آغاز کیا گیا تھا، اور باضابطہ الگ الگ خفیہ طور پر لیٹرز لکھے جاتے تھے حکمرانوں کو اور گورنرز کو، اور ان سے وفاداریاں لی جاتی تھی، ان کو آرڈرز دیے جاتے تھے کہ یزید کے نام سے مہم چلاؤ اور یزید کے اچھائیاں بیان کرو، یزید کے لیے گراؤنڈ کو تیار کرو کہ لوگ ان کو بطور حاکم کے قبول کر لیے جائیں۔ یہی بات میں سمجھانا چاہتا ہوں جو لوگ نہیں سمجھتے کہ ایسا نہیں ہوا کہ یزید تخت پہ آ گیا اور یزید تخت پہ آتے ہی اچانک پورے کے پورے تابعی لوگ جو تھے وہ یزید کے فیور میں چلے گئے، امام حسن کے مخالف ہو گئے، لاکھوں کا لشکر مدینے میں قتل عام کرنے میں اور مکہ مکرمہ کو آگ لگانے میں تیار ہو گیا، امام حسین کو شہید کرنے تیار ہو گیا۔ ایسا یکایک دنیا نہیں پلٹ گئی، اس کے لیے ڈیکیڈز لگے ہیں، دہے جس کو کہتے ہیں نا، 10-20 سال اس کو لگے ہیں، اور یہ 10-20 سال یزید کے فیور میں مہم چلائی گئی باضابطہ، لوگوں میں غلط
فہمیاں پیدا کی گئی، یزید کی تعریفیں کی گئی، اہل بیت کے خلاف مذمت کی گئی، من گھڑت تاریخیں تیار ہوئی، غلط روایتیں بنائی گئی، بنو امیہ کی شان میں اور بنو امیہ کے پہلے دوسرے تیسرے حکمران کے شان میں یعنی من گھڑت احادیث گھڑی گئی ہیں رسول اللہ کے فرمان کے نام پر، اور اہل بیت کے خلاف بڑی مہم چلائی گئی، اور باضابطہ حج کے نام پر، عمرہ کے نام پر، وزٹ کے نام پر، معائنہ کے نام پر معاویہ بن ابی سفیان دورے کرتے تھے ایک علاقے میں، اور اس علاقے میں جا کر کرتے کیا تھے؟ نہ معائنہ ہوتا تھا، نہ وہاں کے لوگ کو کچھ ملتا تھا، صرف اتنا ہوتا تھا کہ یزید کے لیے حالات کو سازگار کیا جاتا تھا، واپس آتے تھے۔ اٹھا کر پڑھیں تاریخ مدینہ دمشق ابن عساکر کی، اٹھا کر پڑھیں الطبقات ابن سعد کے الطبقات الکبریٰ، اور اٹھا کر پڑھے ساری کتابیں تاریخ کے، البدایہ والنہایہ اٹھا کر پڑھے ابن اثیر کے، تاریخ الکامل پڑھے ابن اثیر کی، اور البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی، اٹھا کر پڑھے ساری تاریخ۔ ہر مؤرخ نے ان کے واقعات لکھا ہے، ہر مؤرخ نے ان کے واقعات لکھا ہے۔ بہرحال یہ سارے حالات اس طرح سے ہو جاتے ہیں، اور جب سن 60 ہجری آ جاتا ہے، پھر اور 10 سال گزر گئے۔ 40 میں مولا علی شہید ہوئے، اور امام حسن علیہ السلام سلیکٹ ہوئے اور حکومت دیے معاویہ کے ہاتھ میں۔ سن 50 میں امام حسن علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اب سن 60 میں معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے وقت جو ہے انہوں نے وصیت لکھوا دی کہ یزید میرے بعد حاکم ہوگا، میرا جانشین ہوگا، کوئی ڈیموکریسی سسٹم نہیں، کوئی مسلمانوں سے مشورہ نہیں، کچھ نہیں، بس ڈیسائیڈڈ بادشاہتی نظام ہے، میرا بیٹا یزید حکمران ہوگا۔ اور یزید کے نام پر لیٹر لکھ دیے کہ 3 لوگوں کا خصوصی خیال رکھنا کہ ان سے تیری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، ایک حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام، اور ایک عبداللہ ابن زبیر، اور ایک عبداللہ ابن عمر۔ ان تینوں کے بارے میں انہوں نے یعنی اشارتاً جو ہے وہ الفاظ کے ساتھ، تاریخ میں سارے وہ لیٹرز کے الفاظ وغیرہ سب لکھے ہیں، انہوں نے وہ الفاظ لکھوا دیے کہ ان یزید تخت پہ بیٹھنے کے بعد ان تینوں کو ٹھیک طریقے سے دیکھ لینا، یہ تیرے حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں، اور اس دنیا سے گزر گئے۔ باضابطہ پھر اعلان ہو گیا کہ معاویہ بن ابی سفیان کا انتقال ہو گیا اور یزید تخت پر بیٹھ گئے۔ اب یزید جب تخت پر بیٹھ گیا تو اب ہر گورنر سے دوبارہ بیعت لی جاتی ہے، بیعت وفاداری جو لی جاتی ہے، تو ساروں سے پھر بیعت لی جانا شروع کیا گیا۔ ایک ایک سے بیعت لینے کے لیے لیٹرز بھیجے گئے۔ علاقے کا گورنر ہوتا، اپنے علاقے کے ہر جگہ کے اثر انداز جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ سے بیعت لی جاتی، وفاداری کا ایگریمنٹ کیا جاتا ان سے۔ چنانچہ ہر طرف یہ بیعت کا سلسلہ چل رہا تھا، اور امام حسین علیہ السلام اور عبداللہ ابن زبیر مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں خبر آتی سعید بن العاص کے پاس۔ سعید بن العاص نے ولید بن عتبہ، سعید بن العاص کو معزول کر دیتے ہیں، اور ولید بن عتبہ کو گورنر بنا دیا جاتا۔ ولید بن عتبہ اور مروان خیمے میں رہتے، ان کو اطلاع آتی کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ کہاں پر؟ یہ مدینہ منورہ میں۔ انفارمیشن دمشق سے انفارمیشن آئی کہ حاکم کا انتقال ہوگا، یزید حکومت پر آ گئے، اور ان کی طرف سے جب اطلاع آتی تو مروان مشورہ دیتا ولید کو، ایک کام کرو، اب آپ گورنر ہے، آپ یزید کے لیے بیعت لو، امام حسین، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر ان کو بلاؤ۔ عبداللہ ابن عمر کا نام نہیں لیتا وہ، عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین، یہ دونوں کو بلاؤ اور ابھی ان سے بیعت لے لو، ابھی اسی وقت ان سے بیعت لے لو، اور اتنی سخت بیعت لو ان سے کہ بھئی آپ وفاداری کریں گے بلکہ راحت کرو، اور تھوڑا آگے پیچھے ہوئے تو تلوار سے اسی وقت یہاں پر گردن مار دو ان کی، یہیں پر ان کو شہید کر دو۔ ولید بن عتبہ کہتا ہے کہ ایسا کیسا ہو سکتا؟ مروان بولتا ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کریں گے تو مشکل ہو جائیں گی، بعد میں ان سے بیعت نہیں لے سکتے، حسین سے اور عبداللہ ابن زبیر سے بعد میں نہیں لے سکتے، ابھی لے لو۔ چنانچہ وہ ایک لڑکے کو بھیجاتے، دیکھتے کہاں پر ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں کو جا کر اطلاع دیتے کہ بھئی آپ کو گورنر صاحب بلائے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام وہاں پر آتے، جب آتے ہیں تو یہ بولتے ہیں کہ معاویہ کا انتقال ہو گیا۔ جیسا ان کو اطلاع دیتے تو امام حسین علیہ السلام خود کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کو، یہ بلاوا ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا بڑا شیطان مر گیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام اس طرح کے کیا کہتے ہیں، سخت الفاظ کہتے ہیں کہ ان کا بڑا جو شیطان ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام پلٹ کر پھر جو ہیں وہ آتے ہیں گورنر کے پاس، تو گورنر جو ولید بن عتبہ بات کرتا، مروان بھی بازو وہاں پر بیٹھا ہوتا کہ امام علی مقام جو ہے وہ حاکم کا انتقال ہو گیا، اب نئے جو امیر المؤمنین بنے ہیں یزید، نیا جو مسلمانوں کا بادشاہ بنا ہے وہ یزید بن معاویہ ہے، اور آپ ان کے لیے بیعت کریں۔ تو امام حسین علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ مثلی لا یبایع سرا،
آپ مجھ جیسے آدمی سے خفیہ بیعت لیں گے؟ کیا میں ایک فرد ہوں، کوئی ایک آدمی ہوں کہ آپ میرے سے آپ اکیلے میں بیعت لے لیں گے اور بیعت ہو جائیں گی؟ مجھ جیسے آدمی سے اعلان میں بیعت لی جاتی ہے، کیونکہ ایک دنیا ہے فالو کرنے والی. آپ اندر کیا کہتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہ کے لیں گے، یہ کون سی بیعت ہوتی؟ مروان اٹھ کر ٹھہر جاتا. مروان کہتا ہے کہ ولید وہ جو بھی کہیں، راز کہیں، اعلان کریں، دن کہے رات کہے، ابھی بیعت لو ورنہ بعد میں نہیں لے سکتے. امام حسین علیہ السلام کہتے نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، آپ دن میں آؤ، ہم دن میں دیکھتے ہیں یہ مسئلہ، سب لوگ کے سامنے کریں گے جو بھی کرنا ہے. تو ولید بن عتبہ جو ہے ان کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے امام عالی مقام آپ چلے جائیں، امام حسین آپ چلے جائیں، ہم صبح میں ملاقات کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وہ سب کے سامنے پھر بیعت کا ہم سسٹم چلاتے ہیں. مروان بن حکم پکارتا ہی رہتا ہے لیکن امام حسین علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور اس کے بعد ولید بن عتبہ الجھ جاتا عبداللہ ابن زبیر کے مسئلے میں. عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ بیعت کا انکار کرتے اور یہ ان کا پیچھا کرتا، اور اس طرح کے بڑے اونچ نیچ معاملات اتھل پتھل ہوتے رہتے جس میں 2-3 دن کا وقت آس پاس ادھر ادھر ہو جاتا. اور عبداللہ ابن زبیر جو ہے وہ اچانک اپنے فیملی کے ساتھ، اپنی فیملی کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو جاتے، اور گورنر یہ عبداللہ ابن زبیر کے مسئلے میں رہتا. اتنے میں امام حسین علیہ السلام کو بھی وقت مل جاتا، وہ اپنے لوگ سے، قریبی لوگ سے مشورہ کر کے امام حسین علیہ السلام بھی اپنی فیملی کو لے کر مکہ مکرمہ کو نکل جاتے ہیں. اور مکہ مکرمہ جانے سے پہلے امام حسین علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور وہاں پر مسجد نبوی میں پوری رات نمازیں پڑھتے. رات کے آخری پہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر رو کر یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ دیکھو آپ کے نواسے کا کیا حال ہو گیا، کہ اتنا دنیا اس کے اوپر تنگ کر دی گئی کہ میں اپنا گھر اور آپ کی بارگاہ کو مجبوراً میں چھوڑ کے یہاں سے جا رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام روتے ہوئے رات میں اپنی فیملی کو لے کر مکے کی طرف روانہ ہو جاتے. اور اس طرح سے گورنر ولید بن عتبہ اور یزید کے لوگ، یزید کے جو خواص ہوتے، وہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے میں، زبردستی بالجبر بیعت لینے میں ناکام ہو جاتے ہیں. حضرات گرامی انشاءاللہ تعالی یہ ہم جب مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو پھر مکہ سے جو کربلا کی طرف امام عالی مقام نکلے، انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ مولا ہمیں تاریخ اسلام سے واقف ہونے کی توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہمارے آنکھیں کھل سکے اور ہم اس دنیا میں حقیقی حریت اور حقیقی فریڈم اور حق اور باطل کو سمجھتے ہوئے اس دنیا میں ہم زندگی گزار سکیں. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.